أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سباعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. صدق اللہ العظیم. سورہ نوح آیت نمبر 21 تا 24 آپ کے سامنے تلاوت کی. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال اسلام کی دعوت پیش کی. آپ کی قوم کی اکثریت نے آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا. قرآن کہتا ہے فما آمن معه الا قلیل، بہت تھوڑے لوگ جو ہے آپ پر ایمان لائے. اب آپ اللہ سے جو ہے اپنی فریاد پیش کر رہے ہیں. قرآن کے الفاظ قال نوح رب انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے، میری دعوت کو رد کر دیا ہے. واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، ان لوگوں کی پیروی کیا ہے. اس سے مراد ان قوم کے رئیس سردار لوگ ہیں جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں. واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، یہ رئیس سے سردار پاک جو ہے مال اور اولاد پا کر اور نامراد ہو گئے، ان کا تکبر اور بڑھتا چلا گیا. تو میری قوم نے ایسے سرداروں کی اتباع کی. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہیں بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا. اور یہی کچھ سرداروں نے قریش کر رہے تھے کہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانو، یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو جھٹلا رہا ہے، اور ان بتوں کی عبادت کرو جن کے ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، ان سرداروں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، ان کی عبادت پہ قائم رہو. یہ محسوس ہوتا ہے کہ نیک لوگ تھے، لوگوں نے ان کے مرنے کے بعد ان کے جو ہے مجسمے بنا لیے، ان کے بت بنا لیے. شروع میں تو انہیں عزت و احترام کے سے رکھتے ہوں گے، بعد میں ان کی پرستش شروع کر دی. تو اللہ فرماتا ہے کہ وقد اضلوا کثیرا، ان سرداروں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اے اللہ تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. اب حضرت نوح علیہ السلام کا پیمانہ سب لبریز ہو چکا ہے، آپ نے ان پر حجت تمام کر دی ہے. اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان ظالموں کو گمراہی کے علاوہ کسی اور چیز میں ترقی نہ دے. اللہ فرماتا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں کے بنا پر وہ غرق کر دیے گئے پانی کے عذاب میں. اللہ فرماتا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، ہم نے آسمان سے بارشیں برسا کر زمین سے چشمے ابال کر پانی زمین پر پھیلا دیا اور انہیں پانی کے عذاب میں غرق کر دیا گیا. مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنے گناہوں کے سبب یہ غرق کر دیے گئے. فادخلوا نارا، پھر آگ میں داخل کر دیے گئے. یعنی یہ عذاب برزخ کا ثبوت ہے کہ غرق ہونے کے بعد فوراً انہیں آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا مددگار نہ انہوں نے پایا، کوئی مددگار ان کو نہ مل سکا. یہ ایک منظر ہے سرکش قوم کا. کفار مکہ کو یہ واقعہ سنا کر وارننگ دی جا رہی ہے اگر تم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا تمہیں بھی ایسے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہمارے لیے بھی وارننگ ہے کہ ہم دین اسلام کا اپنے آپ کو پیرو کہتے ہیں اور ہمارے اعمال ہم دیکھیں ہمارے اعمال کیسے ہیں.
اگر ہمارے اعمال ایمان اور عمل صالح سے آراستہ ہیں پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اس سے آگے ہیں تو ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کہیں اللہ کے عذاب کے لیے تیار تو نہیں کر رہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.